बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान के अलम बरदारो, अमनो सलामती के अलम बरदार बन जाओ, हकीकी मायनों में मुसलमान बनो और अपने नाम की लाज रखो। इस कायनात अर्ज़ी पर फितना बर्पा न करो। अल्लाह के दुश्मनों और रसूल के दुश्मनों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह कहते हैं कि याद रखो, जहाद फी सबीलिल्लाह के हुक्म से कोई शख्स भी मुस्तस्ना नहीं है। ए मुसलमानों, फितने के अजाले और हर शख्स के मजहबी आज़ादी का हक मिलने तक फितना परदारों से लड़ते रहो। और जब कभी मिल्लत इस्लामिया और दीन हक के लिए माल और जान की कुर्बानी मतलूब हो तो दिल खोल कर खर्च करो और दिल खोल कर घरों से निकलो। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपने अल्लाह से सिर्फ दुनिया की ऐशो इशरत मांगते हैं। ऐसे लोग आखिरत की नेमतों से महरूम रहेंगे। मुसलमानों, तुम सब के सब पूरी तरह इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ना तो अपनी तरफ से गलत अकायद गढ़ो, ना ही सुनी सुनाई बातों की पैरवी करो। और अल्लाह तुम्हें भलाई और फलाह की तरफ बुलाता है। शैतान के नक्श कदम पर चलने की बजाय तुम अल्लाह की बंदगी में आ जाओ ताकि तुम फलाह पा जाओ। हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स नेचर एंड स्कोप के हवाले से। आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत दादरसी रिट की जो है वो स्वाबतदी नवीयत की है, टोटली डिस्क्रिशनरी पार है। इसकी नेचर मुकम्मल तौर पर स्वाबतदी है और कभी भी कोई पार्टी रिट को एज ए राइट क्लेम नहीं कर सकती। और अगर किसी इस्तदा के साथ साइल ये वाज़े हो जाता है रिट के अंदर कि ये क्लीन हैंड नहीं आया है, अगर ये जो पटिशनर है ये हकायक और वाक़यात को छुपा रहा है, देन वो कतई सूरत रिट की दादरसी का हकदार नहीं होगा। ये बात 2006 वायालार पेज 388 में वाज़े की गई थी। एक सेटल्ड प्रिंसिपल है रिट्स के हवाले से कि फैक्ट्स के ऊपर मबनी कोई राय या फैसला है, देन उस राय या फैसले में कॉन्स्टिट्यूशनल रिट के ज़रिए मदाखलत नहीं की जा सकती। ये बात 2005 PCRLJ पेज 701 में इंटरप्रेट की गई थी। और जहां पर किसी एपेलेट कोर्ट ने रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद मैटर को मद्देनज़र रखते हुए फैसला किया है, तो ये नहीं कहा जा सकता कि उस एपेलेट कोर्ट ने ये फैसला अपनी जुरिस्डिक्शन से बियॉन्ड किया है। जहां पर भी फैक्ट्स के ऊपर कोई भी कोर्ट फैसला कर दे तो देन फैक्ट्स के ऊपर मबनी कोई भी जो राय कोई कोर्ट या एपेलेट कोर्ट दे देती है, तो फैक्ट्स के ऊपर मबनी राय के ऊपर जो बेस करने वाला फैसला है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिट अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 चैलेंज नहीं किया जा सकता। क्योंकि जहाँ तक फैक्ट्स का मामला है तो फैक्ट्स हमेशा शहादत तलब होते हैं और शहादत लेना
ٹرائل کورٹ کا کام ہے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کام نہیں ہے۔ اور یہ سیٹلڈ پرنسپل ہے جو 20 بار ڈسکس کیا گیا، اور فرسٹ ٹائم ایک کیس لا سامنے آتا ہے جس میں بہت زیادہ سیر حاصل اس پہ بحث ہوئی، سیٹلڈ پرنسپل پہ۔ 1976 پی ایل سی پیج ہے 758 کے اندر، اور اسی بات کو انٹرپریٹ بھی کیا گیا 2017 پی ایل سی پیج 191 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور واضح کر دیا گیا اس بات کو سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے حقائق سے متعلقہ جو کوسچنز ہیں، ڈسپیوٹڈ کوسچنز آف فیکٹس جو ہیں، ان کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ایمبٹ میں نہیں آتا، جورسڈکشن میں نہیں آتا۔ اور 2017 پی ایل سی پیج 955 سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، اور اس کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ پچھلے دنوں ایک معاملہ آیا کہ ملٹری کورٹ کی طرف سے کسی ملزم کو سزا ہوگی، ملزم کی غیر حاضری میں سزا سنائی گئی، ملزم مفرور ہو گیا۔ بعد میں جب پاکستان آیا ہے تو آتے ہی اس نے سزا کو انڈر آرٹیکل 199 کا لاہور ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی جو ملزم مفرور ہو جائے ملٹری کورٹس کی طرف سے جب سزا ہو گئی ہے تو اس کو کم از کم وہ ریٹ کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں آ کے اس کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور قطعی صورت اس کو کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے اندر آ کے کوئی ریمیڈی نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو 20 دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ اپنی ورڈکٹ بھی دی ہے، اور زیادہ دور میں بھی اس پہ کثیر حاصل بحث ہوئی، اور اس کو رپورٹ ججمنٹ ہے 1986 سی ایل سی پیج 1605 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور 1981 ایس سی ایم آر پیج 1 کے اندر بھی اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اگر کوئی اتھارٹی کسی شخص کو کوئی لائسنس جاری کرتی ہے تو وہ لائسنس جاری کرنے والی اتھارٹی اگرچہ لائسنس کی منسوخی کا اختیار بھی رکھتی ہے، لیکن نوٹس کے بغیر لائسنس کی منسوخی جو ہے وہ بنیادی اور فطری انصاف کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کی خلاف ورزی ہے، اور انڈر آرٹیکل 199 اس کمپیٹنٹ اتھارٹی کو کمپیل کیا جا سکتا ہے، چیلنج کیا جا سکتا ہے کہ نوٹس کے بغیر اگر دیا گیا لائسنس معطل کیا گیا ہے تو یہ غیر آئینی اور غیر فطری ہے، غیر قانونی ہے، اور نوٹس دینا لازمی ہے۔ یہ بات این ایل آر 1991 ایس ڈی پیج 763 کے اندر بھی انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے ہمیشہ لوکس اسٹینڈائی کے حوالے سے اگریوڈ پرسن جو اس معاملہ کے اندر جو معاملہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ میں وہ لے کے آ رہا ہے اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ رکھتا ہو، کوئی متاثرہ پارٹی ہو، اگریوڈ پرسن ہو، لوکس اسٹینڈائی رکھتا ہو، کوئی مفاد رکھتا ہو کسی قسم کا، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشنل ریٹ کی نیچر کے حوالے سے، اور یہ بات پی ایل ڈی 2006 پشاور ہائی کورٹ پیج 21 کے اندر اس کو انٹرپریٹ بھی ہوا کیا گیا تھا۔ اور کسی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو
कॉन्स्टिट्यूशनल रिट के जरिए किसी किस्म की नाइंसाफ़ी के लिए, आइन के बुनियादी असूलों के खिलाफ वर्जी के लिए या आइन या कानून में किसी एडिशन के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन की हद तक है। नाइंसाफ़ी के लिए या किसी आइन या कानून के अंदर अजाफे के लिए कथी सूरत कॉन्स्टिट्यूशनल रिट को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। ये बात 1986 से CMR पेज 1561 के अंदर भी इंटरप्रेट की गई थी। अब जब भी कभी किसी सिविल मामले में बाख्तियार से कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट, उसके बाद कॉम्पिटेंट एपेलेंट सिविल कोर्ट जो है, उन्होंने फैक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कोई फैसला किया है और दोनों फैसले जो हैं वो सेम एज इट इज रहे हैं, देन उन फैसला जात को, उन मुतफिका तजावीज़ को कॉन्स्टिट्यूशनल रिट के जरिए मनसूख नहीं किया जा सकता जब तक, उसमें लिमिटेशन आ गई है कि जब तक ये साबित ना हो जाए कि दोनों जो लोअर कोर्ट्स थी उन्होंने मनमानी की है या नाइंसाफ़ी की है। ये बात 2013 CLC पेज 122 के अंदर इंटरप्रेट की गई थी। याद रखिएगा कि जब भी कोई कंपनी रिट पिटीशन फाइल करती है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की मुसद्दका असल नकूल जो हैं उनकी अदम मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जो है वो दायर नहीं कर सकती हैं। ये बात इंटरप्रेट हुई है 2013 CLC पेज 34 के अंदर। अब इस बात को अगर हम मुख्तसर करें तो ये बात खुल के सामने आ जाती है और ये एक सेटल्ड प्रिंसिपल भी है कॉन्स्टिट्यूशनल रिट के हवाले से कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट की जो नेचर है वो डिस्क्रिशनरी है, स्वाबदीदी नौयत है, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिट एक मैक्सिम के ऊपर बेस करती है कि जो इक्विटी चाहता है वो क्लीन हैंड होना चाहिए, जो भी इंसाफ का तलबगार है उसके हाथ साफ होने चाहिए, खुद वो गुनहगार ना हो। ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2011 SCJ पेज 201 के अंदर डिस्कस की गई थी। याद रखिएगा एक बड़ी गलतफहमी है हमारे यहाँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट को किसी अपील या किसी रवियन के पैरेलल समझा जाता है, जबकि ऐसी नहीं है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिट जो है वो किसी अपील या किसी रवियन के मुतबादिल के तौर पे इस्तेमाल नहीं की जा सकती, और ना ही कानून और आइन इस बात की इजाज़त देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट किसी अपील निगरानी के मुतबादिल के तौर पर उसको लिया जाए। ये बात इंटरप्रेट हुई 2010 YLR पेज 225 के अंदर। उसके बाद इसका स्कोप देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिट कभी भी किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ नहीं की जा सकती, और इस बात को डिस्कस किया गया NLR 1981 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 478 के अंदर। याद रखिएगा कि
کوئی بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ، کانسٹیٹیوشنل رٹ صرف اسی وجہ سے، صرف اس بنا کے اوپر ایک متاثرہ شخص کو کانسٹیٹیوشنل رٹ کی ریمیڈی پرووائڈ نہیں کر سکتی کہ کوئی شخص قانونی طور پر کانسٹیٹیوشنل رٹ کے تحت ریمیڈی حاصل کرنے کا حقدار ہے۔ یہ ٹوٹلی ڈسکریشن آف کورٹ ہے۔ اگر جو پرے کی گئی ریمیڈی ہے وہ غیر اخلاقی ہے، غیر مناسب ہے، ضمیر کے خلاف ہے، انصاف کے خلاف ہے، then it is the totally discretion of the court۔ کوئی شخص اس کو رائٹ کے طور پہ کلیم نہیں کر سکتا۔ یہ بات 2006 پی سی آر ایل جے پیج 263 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ ایک طے شدہ قانونی نکتہ ہے کہ آلٹرنیٹ ریمیڈی کی موجودگی میں کانسٹیٹیوشنل رٹ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے اگر فائل کر رہے ہیں آلٹرنیٹ ریمیڈی کے ہوتے ہوئے، تو دین آپ کو سالڈ گراؤنڈ دینی پڑے گی کہ کیا جو آلٹرنیٹ ریمیڈی ہے وہ کس حد تک فیٹل ہو سکتی ہے اس کو اویل کرنا، یعنی وہ بہت پرولونگ پیریڈ ہو، بہت زیادہ ناقابل تلافی نقصان ہونے کا خدشہ ہو اس دورانیے میں۔ تو اس بنا پر یہ بات انٹرپریٹ ہوئی لاہور ہائی کورٹ میں اور رپورٹ ہوئی پی ایل جے 2017 لاہور ہائی کورٹ پیج 299 کے اندر۔ اب ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے اسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر جو زیر اعتراض حکم ہے وہ فیکٹس یا سرکمسٹانسز آف کیس کو غلط پڑھنے یا ان فیکٹس اور سرکمسٹانسز کی ایویڈنس کو مس ریڈ کرنے سے یا قانون کے غلط استعمال سے یا اختیارات کے ناجائز استعمال سے کیا گیا ہے، دین کانسٹیٹیوشنل رٹ جو ہے وہ کی جا سکتی ہے۔ اور ریویژنل جورسڈکشن آف ہائی کورٹ جو ہے وہ واضح کھل کے سامنے آ جاتی ہے کہ کبھی بھی کانسٹیٹیوشنل رٹ کو کسی ریویژنل پٹیشن کے متبادل کے طور پہ نہیں لیا جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2017 میں پی ایل ڈی 2017 سندھ ہائی کورٹ پیج 409 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب یاد رکھیے گا کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 آرٹیکل 199 کے تحت کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن جو ہے وہ اپنی نیچر کے اعتبار سے بہت ہی منصفانہ ہے اور اس کا فائدہ اس شخص کو نہیں دیا جا سکتا جس کا رویہ غیر منصفانہ ہو۔ یہ بات 2017 پی ایل سی پیج 191 سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو انٹرپریٹ کر رہی تھی۔ اب یاد رکھیے گا ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ پالیسیاں بنانا جو ہے، پالیسیز فریم کرنا، قانون بنانا، یہ گورنمنٹ کا کام ہے۔ عدالتیں عام طور پر ایسے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی، لیکن اگر ایسی پالیسیز سے، ایسے لاز سے کسی شخص کے کوئی بنیادی حقوق مجروح ہو رہے ہوں، دین کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن استعمال کرتے ہوئے کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو جو ہے اس کو بروئے کار لا سکتی ہے۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2017 پی ایل سی پیج 782 سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس بات کو واضح کیا تھا۔ اور اگر کسی لوور کورٹ نے جو فیصلہ کیا ہے وہ کسی انویسٹیگیشن اور کسی انکوائری
جو کسی سرکمسٹانسز آف کیس سے ریلیٹڈ تھی، دین کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے ذریعے ایسے فیصلے یا ایسی رائے یا ایسی تجویز کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بات 2017 وایا لار پیج 252 انٹرپریٹ ہوئی ہے۔ بعض اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ کسی سرکاری آفیسر کے خلاف کوئی محکمانہ کارروائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ فوری طور پر کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ڈپارٹمنٹل انکوائری یا ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگز کسی قسم کی جب چل رہی ہیں، دین کانسٹیٹیوشنل پٹیشن جو ہے، کانسٹیٹیوشنل ریٹ جو ہے وہ مینٹینیبل نہیں ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور انٹرپریٹ ہوئی 2017 PLC نوٹ 27 پیج 251 سپریم کورٹ آف پاکستان اس بات کو انٹرپریٹ کر رہی ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ سروسز میٹر کا ہے تو ہر وہ معاملہ جو کہ سروس ٹریبیونل کو اختیار سماعت نہیں ہے جن معاملات میں، دین چونکہ سروس ٹریبیونل کو بعض معاملات پہ سماعت کا اختیار نہیں ہے، دین کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے ذریعے ایسے معاملات جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ آف ہائی کورٹ جو ہے وہاں پہ اٹھائے جا سکتے ہیں اور ڈسکس کیے جا سکتے ہیں اور ریمیڈی لی جا سکتی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 2017 PLC پیج 533 کے اندر۔ اب معاملہ جہاں تک ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایک ہائی کورٹ کی جو ہے وہ ہے کیا، اس کی نیچر اور اس کا سکوپ کہاں تک جاتا ہے، یہ بات 2017 وایا لار پیج 2365 کے اندر انٹرپریٹ ہوئی اور اس نے کوزے کو سمندر کو کوزے کے اندر بند کیا ہے اور پورا خلاصہ کر دیا ہے کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کا۔ اس میں کہا گیا کہ کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پارٹیز کے رائٹس کے حوالے سے آئین یا قانون کے خلاف فیصلہ کرے، لیکن کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے تحت کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن کو استعمال کرتے ہوئے ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ہر وہ معاملہ، ہر وہ رائٹ جو ایگزسٹ ہو رہا ہے یا جو کریٹ ہوا ہے اور جن معاملات میں مداخلت کی ضرورت ہو ایسے معاملات میں مداخلت کرے اور شہریوں کی جو رائٹس ہیں ان کو سیکیور کرے۔ یہ بات جب انٹرپریٹ ہوئی تو اس کا سکوپ سامنے آ گیا اور اس کے بعد کسی ادارے کا جو کانٹریکٹ ملازم ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ریٹ کے ذریعے قطعی صورت اپنے امپلائر یا اپنے ڈپارٹمنٹ کو چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ یہ بات 2017 SCMR پیج 1979 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ کسی بھی شخص کو ایسے کام کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا جس کی قانون میں اجازت نہیں ہے۔
اور نہ ہی کسی شخص کو اس کے لیگل رائٹ سے محروم کیا جا سکتا ہے جو لیگل رائٹ آئین اور قانون نے اس کو دے رکھے ہیں۔ تو یہ ایسا معاملہ ہے جو سکوپ آف کانسٹیٹیوشنل ریٹ کو ڈٹرمن کر دیتا ہے۔ اور یہ بات PLJ 2017 اسلام آباد ہائی کورٹ پیج 162 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔